اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرمایا تھا کہ تم سے پہلے بہت سی قومیں تباہ ہوئی ہیں جن میں طاقتور کے لیے الگ قانون اور کمزور کے لیے الگ قانون۔ تو سفارشیں کروا کر لوگ اپنا آئی ڈی کارڈ کا وہ دے کے جا رہے ہیں، سب کچھ کر کے جا رہے ہیں، اور ہم جیسے بھی غریب لوگ وہ پھر لائن لگ لگ کے کام نہیں ہوا اور واپس آ گئے، اور وہ ڈائریکٹ جا رہے تھے۔ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ میرے بہن بھائیوں، اس وقت میں اپنے نادرا کے دفتر کے سامنے بیٹھا ہوں، جبکہ صبح سحری کر کے نماز پڑھ کے فوراً میں آ گیا تھا۔ آپ سب بہن بھائی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ میں کہاں آیا ہوں۔ یہ نادرا کا دفتر ہے اور میں نے اپنا شناختی کارڈ بنوانا تھا، تو اس لیے 18 ایئرز یعنی کہ 18 سال سے اوپر میری ایج ہو گئی ہے، تو میں نے کہا شناختی کارڈ بنوا لوں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ سارا دن میرا یہاں ضائع ہوا۔ وہ یوں ہوا کہ میں نے ٹوکن بھی لے لیا تھا، سب کچھ کر لیا تھا، نماز کے بعد فوراً میں یہاں آ گیا تھا۔ نماز کے فوراً بعد میں یہاں آیا، تقریباً 2 سے 2:30 بجے تک میں یہاں بیٹھا رہا، لیکن رش کے باعث یہاں میرا شناختی کارڈ نہیں بنا۔ میرے بہن بھائیوں، رات کا وقت ہے اور ابھی قرآن مجید اپنے بھائی کا میں نے سننا ہے۔ سارا دن میں نادرا کے دفتر رہا ہوں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، صبح میں سحری کر کے نماز پڑھ کے تھوڑی دیر قرآن مجید پڑھا، فوراً ابو آ گئے۔ ابو نے کہا کہ چلو آپ کا آئی ڈی کارڈ بنواتے ہیں۔ میں آئی ڈی کارڈ بنوانے کے لیے نادرا کے دفتر گیا، وہاں پر لائن لگا، اتنا رش تھا کیا بتاؤں آپ کو۔ میں نادرا کے پھر دفتر کے اندر کسی طرح لائن کے ذریعے پہنچ گیا، ٹوکن بھی مل گیا مجھے۔ ساری کے سارا وقت تقریباً 2 بجے تک یا 2 سے 2:30 بجے تک میں نادرا کے دفتر میں ویٹ کرتا رہا کہ شاید ہو جائے گا، ابھی میرا نمبر آئے گا۔ 250 بندہ رہتا تھا جب میں نادرا کے دفتر سے واپس آیا۔ میرے سے پہلے 250 بندہ رہتا تھا، اور جبکہ 5 بجے نادرا کا دفتر بند ہو جانا تھا، رمضان کے دن ہے۔ تو میں نہیں گیا، میں نے کہا بس چھوڑیں، ٹائم نہیں آنا، میرا بہت کم ٹائم رہتا ہے۔ میں چپ کر کے باہر آیا، اور باقی جو کام تھا، ایک اور کام بھی تھا، وہ کام پتہ کرنے کے لیے گیا، وہ بھی نہیں ہوا۔ فضول میں دن میرا ضائع ہوا۔ اتنا مجھے ایک عجیب محسوس ہو رہا ہے، یقین کریں میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ایسے دن بھی گزرنے پڑتے ہیں۔ سر میں درد الگ، روزہ الگ، اور پھر وہ شدت بھی الگ۔ ظاہر ہے لائن لگا رہا ہوں گرمی میں، تو یقین کریں بہت عجیب دن گزرا ہے۔ بیٹری بھی نہیں تھی اوپر سے موبائل فون میں کہ وہاں کی سچویشن میں آپ کو دکھا سکتا، وہاں پر جتنا کچھ ہوا وہ میں آپ کو دکھا سکتا۔ بہت عجیب دن گزرا ہے آج کا میرا۔ تو اس لیے ڈیسائیڈ یہ کیا ہے کہ میں پھر اب یوں کروں گا کہ اگر مجھے اب جب عنقریب بنوانا پڑے گا مجھے اپنا آئی ڈی کارڈ، تو سحری کر کے، رمضان میں بنوانا پڑ گیا، سحری کر کے فوراً چلا جاؤں گا۔ سحری کر کے نماز میں نے وہیں مسجد ان لوگوں کی مسجد میں جا کے پڑھنی ہے، پھر آگے بیٹھوں گا۔ اس طرح کا کوئی کرنا ہے، میں جا کے اپنا آئی ڈی کارڈ بنواؤں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ہمارے پاکستان میں، خاص کر پاکستان میں، سفارشی کام بہت ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، سفارشیں کرواتے ہیں۔ فرمایا تھا کہ تم سے پہلے بہت سی قومیں تباہ ہوئی ہیں جن میں طاقتور کے لیے الگ قانون اور کمزور کے لیے الگ قانون۔ تو سفارشیں کروا کر لوگ اپنا آئی ڈی کارڈ کا وہ دے کے جا رہے ہیں، سب کچھ کر کے جا رہے ہیں، اور ہم جیسے بھی غریب لوگ وہ پھر لائن لگ کے کام نہیں ہوا اور واپس آ گئے، اور وہ ڈائریکٹ جا رہے تھے۔ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، میں حیران ہو رہا تھا، یقین کریں۔ تو اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کو ترقی پذیر سے ترقی یافتہ ممالک میں لے کر جائے اور ترقی یافتہ ممالک میں شامل کرے۔ یہ تو ہر پاکستانی دعا کرتا ہے، لیکن اس کے لیے اپنا کردار بھی اچھا ہونا چاہیے، اپنا کام بھی اچھا ہونا چاہیے، اپنا عمل سر انجام جو ہے نا، اپنا کردار معاشرے میں اچھا سر انجام دیں گے تو ہمارا پاکستان اچھا ہوگا۔ اس کے لیے ہر پاکستانی کو اچھا کام سر انجام دینا ہوگا، اور ہر پاکستان کو جتنی ہو سکے اپنے لوگوں کی خدمت کرنی ہوگی، پھر جا کر پاکستان اچھا ہوگا۔ بہرحال اب میں مسجد آ گیا ہوں، پیچھے دیکھیں میرا بھائی پیچھے پڑھ رہا ہے قرآن مجید، شاید آپ کو آواز آئے، تو اس کی میں نے جا کے منزل سننی ہے۔ اور میں نے اپنا جو قرآن مجید پڑھا تھا وہ صبح کے ٹائم پڑھا تھا، اور اس کے بعد ابھی ولاگ جو نا میں ابھی بنا رہا ہوں، مطلب میں عصر کے بعد میں نے بیٹھ کے پھر بھی پڑھا ہے قرآن مجید، تو اب دوبارہ پڑھوں گا بھائی کا سن کے، پھر میں اپنا بھی پڑھتا رہوں گا، اور اس کے بعد پھر میں تراویح پڑھاؤں گا۔ وضو کر لیا ہے اور اب چلتے ہیں اپنے بھائی کے پاس۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ
میرے بہن بھائیوں، تراویح جو ہے وہ میں نے الحمدللہ پڑھا لی ہے. اس کے بعد اب گھر آیا ہوں ابھی، اور مجھے بھوک بہت زیادہ لگ رہی تھی، جب کہ میں نے افطاری کے بعد جو ہے نا میں نے روٹی بھی کھا لی، کھانا بھی کھا لیا الحمدللہ ثم الحمدللہ. سو اتنا کہوں گا کہ اپنے بہن بھائیوں سے مجھے جو ہے نا دعاؤں میں آپ سب نے یاد رکھنا ہے. کسی بھی ذریعے سے میں اپنے گاؤں کی، اپنے ولیج کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. میرے ولیج میں بہت غریب لوگ رہتے ہیں، میں چاہتا ہوں میری وجہ سے ان کی ہیلپ ہو. اس کے علاوہ میں اپنے پاکستان کے لیے بھی کچھ کرنا چاہتا ہوں. تو تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے، سمجھتی ہیں کہ وہ میری ماں ہے اور مجھے اپنا بیٹا سمجھتی ہیں، ان سے بھی میری خاص کر دعا ہے. کیونکہ ماؤں کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں اپنے بیٹوں کے لیے. تو وہ میرے لیے بھی دعا کریں. اللہ پاک مجھے میرے نیک مقصد میں کامیاب کرے. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. تب تک اپنے اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.